اسٹارٹ کیا تو مجھے یاد ہے اس ٹائم پہ مارکیٹ کے اندر بہت سارے ایسے سافٹ ویئر ہاؤسز تھے جہاں پہ بچے تھے ضرور وہاں پہ مگر ان کو کام نہیں آتا تھا. آپ نے کہا 2030 میں اینڈ ہو جائے گا, اینڈ ہے. اب ایک بچے 2030 میں پیدا ہو رہا ہے, اس کی تلنا پہ غلطی بہت بڑا اسکوپ اٹھا تھا, ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی. میٹرک جس نے کیا تو جی کورس کرو, جی کمپیوٹر اسپوکن کا کورس کرو, فاؤنڈیشن کورس کرو, بیسک کورس کرو. یہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ تو بہت ہے پاکستان میں. ٹھمکے بڑے لگاتے ہیں ہم. پاکستان میں ڈیجیٹل کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے دیں ہم آپ کو جاب دیں گے, وہ سر فیک ہے. وہ جیسے رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اتنی رجسٹریشن دیں اور آپ کا کام ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فہد علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سالڈ پاکستان. آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ ہم نے ٹارگیٹ کیا اسٹوڈنٹ کے لیے, جو اسٹوڈنٹ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں یا کورسز کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ آف لائن ہے چاہے وہ آن لائن ہے. آج جو ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ ہے وہ ٹیک ایرا کے نام سے انسٹیٹیوٹ ہے اور اس کے جو اونر ہے وہ محمد جنید ہیں. اور محمد جنید جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. محمد جنید سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ کون کون سے کورسز کروا رہے ہیں, کیا کیا کورسز ہیں اس کے اندر, اور یہ کورسز کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ آپ کی ہیلپ کریں گے. آپ یہ سمجھیے گا کہ جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ہے نا, یہ پوڈ کاسٹ صرف ہم نے کورسز کے بارے میں انفارمیشن نہیں دینی ہے آپ کو, بلکہ آپ کو یہ انفارمیشن بھی دینی ہے کہ آپ آن لائن ارننگ کیسے کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, کسی بھی فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ سکسیسفل پرسن کیسے بن سکتے ہیں. اب آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ اگر باہر جانا چاہتے ہیں تو باہر کے سرٹیفکیٹس کیسے مل سکتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان سے. ایسی کنڈیشن کے اوپر اس کو 3 سال 4 سال 5 سال کے ڈپلومے چاہیے ہوتے ہیں, سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ سے یا انٹرنیشنل اپرووڈ ہوں. تو جنید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ, آپ نے پوڈ کاسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا جنید بھائی کہ آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اسٹارٹ آپ نے کیا ہوا ہے, کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 2020 سے میں اسٹارٹ کیا, 2020 سے اسٹارٹ کیا تھا, یعنی کہ کرونا کے اندر جو نا آن لائن اسٹارٹ کیا تھا. اچھا, یہاں پر آپ نے اسٹارٹ کرنے کا ارادہ اس ٹائم, یہ آئیڈیا یہ آیا کہاں سے آپ کو؟ یہ بیسیکلی آئیڈیا آیا تھا کیونکہ یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا کیونکہ آپ سی او ہیں اس کالج کے, تو آئیڈیا کیا ہے آپ کا؟ آئیڈیا بتاتا ہوں. ایجنڈا کیا؟ ایجنڈا یہ تھا کہ آلموسٹ میں نے بھی کورسز کیے ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ سے, بٹ جو میں نے آلموسٹ کامن چیز دیکھی ہے نا ہر جگہ پہ, وہ صرف تھا تھیوری بیس, یعنی کہ ہر جگہ پہ تھیوری بیس کروایا جا رہا چیز. تو میرے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ کیوں نہ, کیونکہ میں خود بھی آلموسٹ ینگ ہے, تو کیوں نہ ینگ جو لوگ اب آ رہے ہیں تو ان کو تھیوری بیس کی بجائے نا ہم لوگ لے کر آئیں کس کے اوپر, پریکٹیکل لائف کے اوپر, یعنی کہ ریئل ٹائم کے پروجیکٹس ہیں نا, یعنی کہ وہ پروجیکٹس جو آلموسٹ مارکیٹ میں چل رہے ہیں ان پہ کام سکھایا جائے اور ان پہ کام کیا جائے تاکہ آلموسٹ کمپنی میں لوگ آئیں. کیونکہ جیسے میں نے اسٹارٹ لیا تو مجھے یاد ہے اس ٹائم پہ مارکیٹ کے اندر بہت سارے ایسے سافٹ ویئر ہاؤسز تھے جہاں پہ بچے تھے ضرور وہاں پہ مگر ان کو کام نہیں آتا تھا. وہ کورسز تھے ان کے پاس, اسکل سیکھی ہوئی تھی, بٹ سینیریو کیا تھا, جب انٹرویو میں آتے تھے تو ان کے پاس آتے ہی کچھ نہیں تھا, یعنی کہ جب پریکٹیکل کرنے بیٹھے ہیں کچھ نہیں پتا, ہم نے تو یاد کیا ہوا ہے. تو وہاں سے میرے مائنڈ میں چیز آئی تھی کہ میں انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ کروں اور وہاں پہ ریئل ٹائم پروجیکٹس جو ہے نا ان کو لانچ کروں. آپ نے اسٹوڈنٹ کی وہ دکھتی رگ کو پکڑا ہے جو ہر اسٹوڈنٹ, جو میں نے بھی فیس کیا ہے کہ یار جہاں پہ ہم شارٹ کورسز کرنے جاتے تھے وہاں پہ جو ہے نا بس پریکٹیکل کچھ نہیں تھا, یہ کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو. تو یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا آپ کے ٹیک ایرا انسٹیٹیوٹ کے اندر. اچھا, اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں جو اسکلز ہیں وہ اس ٹائم کتنی امپورٹنس رکھتی ہیں اسکل, کیونکہ آپ دیکھیں آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ایف ایس سی بھی کر رہا ہوگا جو آپ کے پاس آ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ 8th 9th کلاس میں ہو سکتا ہے کوئی یونیورسٹی کی لڑکی لڑکا بھی ہو. اب وہ صرف ان کا مائنڈ جو ہے وہ پڑھائی کی طرف ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یار جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اسکل کیوں لینی چاہیے, کیوں وہ آپ کے پاس کیوں آئے؟ وہ یہ کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے نا شروع سے ایک کرائٹیریا بن گیا ہوا ہے سب کے مائنڈ میں کہ ڈگری, ٹھیک ہے نا, کہ میٹرک کیا جائے, انٹر کیا جائے, اس کے بعد کہ گریجویشن کی جائے. اسکل کی طرف کوئی نہیں آتا. اگر دیکھا جائے نا انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہاں پہ ڈیمانڈ ڈگری کی بجائے اسکلس کے اوپر آتی ہے, موسٹ کامن اسکلس پہ. اب ڈگری میں سینیریو کیا ہمارے پاس کہ ہم لوگ ڈگری کرتے ہیں 4 سال لگاتے ہیں, میں آلموسٹ یونیورسٹی پڑھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو مجھے آئیڈیا ہے کہ ہم یونیورسٹی میں کیا پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارا سینیریو کیا ہوتا ہے کہ ہم نے صرف کورس آؤٹ لائن جو ہے نا وہ ختم کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسکل وہ چیز ہے جو آلموسٹ آپ کو ایک کمپنی کے اندر بیٹھنے دیتی ہے. اگر میں دونوں میں کمپیریزن بتاؤں نا تو ڈگری وہ ہے جو آپ کو ایک کمپنی میں انٹر کرتی ہے,
اور اسکل وہ ہے جو آپ کو آلموسٹ جگہ پہ بٹھاتی ہے, آپ کی سیلری لگاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اسکل کوئی بھی ہو سکتی ہے, وہ مین چیز ہے کہ آپ نے جو اسکل سیکھی ہے اس کا کام کتنا ہے, کام کتنا ہے, بالکل. اور وہ اسکل مارکیٹ میں اس وقت چل بھی رہی ہے کہ نہیں چل رہی, یا اور یہ اسکوپ ہے کہ نہیں اس کا. یس, یہ دو چیزیں جو لاسٹ میں آپ نے بتائی نا کہ اس ٹائم کرنٹ پوزیشن کیا فیوچر میں اسکوپ ہے یا نہیں ہے. یہاں پر میری نظر میں جو آپ نے جو بات کی نا بڑی اچھی کی کہ بے شک وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے, بے شک وہ جو مرضی ہے, وہی بات ڈگری, لیکن میں یہ مانتا ہوں, میرا یہ ماننا ہے کہ جو ڈگری والے لوگ ہیں نا 16 میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 16 کیا گیا, اچھی ڈگریز لی ہوئی ہیں, یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے, لیکن اس کی نسبت میٹرک یا انڈر میٹرک والا زیادہ پیسہ کما رہا ہوتا ہے. سر ایسے ہی میں نے ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, بہت سارے میرے پاس اسٹوڈنٹس آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, جب ڈگری جنہوں نے کی ہے, ٹھیک ہے نا, بی ایس کیا ہوا, ماسٹر کیا ہوا انہوں نے, ایون کہ ایم فل بندہ میرے پاس آئے ہیں جنہوں نے ایم فل کیا, ان کے جواب تھے کہ میرے پاس جاب نہیں ہے. جاب ہونے کی نہ ریزن سر اسکل نہیں تھی میرے پاس, اور ان کو مارکیٹ میں سیلری پاکستان میں ملتی ہے نا ایم فل والوں کو بھی, وہ بھی بہت مائنس میں بہت کم ہے, اور اسکل والوں کو زیادہ ملتی ہے, اسکل والوں کو زیادہ ملتی ہے. تو اس کا مطلب ہے اسکل کو پالش کرنا چاہیے اپنے اندر. بے شک آپ کوئی بھی کلاس میں تو ایز اے پارٹ ٹائم, بالکل. یہ میرا خیال ہے ہمارے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس بھی اس چیز کو تھوڑا سا نا سوچیں. اسٹوڈنٹ کو پڑھانے سے پہلے نا ہمیں پیرنٹس کو بڑھانا پڑتا ہے. ہاں ایسی ہے, ان کو نالج ہونا چاہیے. میرا خیال ہے باپ کو چاہیے کہ بچے کے ہاتھ میں 1000 روپے دے, کہ یار یہ 1000 روپے ہے, مہینے بعد تو نے جو بھی لیگل پوزیٹیو اچھا کام کرنا ہے مجھے تو 2000 بنا کے دے. اب یہ اس کی سر درد ہے, اب یہ بزنس سیکھے گا, ایسا ہی ہے, ویسے وہ سیکھے گا نہیں. پاکستان کے اندر بزنس کو پروموٹ ہی نہیں کیا جاتا. ایون کہ پاکستان میں اگر آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے اپنے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا, یہ پوائنٹ ہوتا ہے یہاں پہ. بٹ سنیریو کیا ہے کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے یا آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے تو مین پوائنٹ تو وہی ہے پھر اسکل کا ہی. ایسی ہے, اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں ڈگری کے ساتھ ساتھ کہ نہیں یہ آپ پارٹ ٹائم چیز سیکھو, یہ پارٹ ٹائم کرو, یہ پارٹ ٹائم کرو, تو آلموسٹ میرے خیال میں جب تک بچہ ڈگری کرے گا تب تک بچہ آلموسٹ اپنے فائنینشلی سپورٹ اپنے آپ کو کر لے گا. تو آپ کو جو کالج ہے اس میں اسکل سکھاتے ہیں یا کوئی بس نہیں, ہمارے جو کورسز ہم جو کرواتے ہیں جہاں پہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر کوئی مطلب آپ ڈائریکٹلی کوئی نالج بھی دیتے ہیں یا کوئی آپ کہہ لیں کہ اس کو کیریئر ڈائریکشن بھی دے رہے ہو. ہمارا جو مین کام ہے نا وہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ آتا ہے نا, ہم پہلی چیز تو اس کو جو چیز پڑھا رہے ہیں وہ تھیوری بیس نہیں ہے, ٹوٹلی سارا پریکٹیکل ہے. یعنی کہ ریئل ٹائم پروجیکٹس ہیں جن پہ پڑھاتے ہیں, جن پہ کام کراتے ہیں, ساتھ میں پورٹ فولیو پراپرلی گین کرواتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مین چیز ہوتی ہے پورٹ فولیو, ٹھیک ہے نا. آپ جس بھی چیز میں چلے اچھا پورٹ فولیو اسٹرانگ ہوگا اچھے آپ ہوں گے. اب دیکھیں ایک بچہ آیا ہے اس کا پورٹ فولیو نہیں ہے تو ہم اس کو 3 مہینے کے اندر اس کا پورٹ فولیو گین کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ساتھ میں اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے آن لائن فری لانسنگ کے اوپر اتھینٹک پلیٹ فارمس کے اوپر آپ نے پراپر طریقے سے ارننگ کیسے کرنی ہے. ہمارا جو مین سینیریو ہوتا ہے ارننگ والے پرپز کے اوپر وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اکثر سمجھ پاتا ہوں کہ کلائنٹ تک لانا ہمارا کام ہے, ٹھیک ہے, کمیونیکیشن کرنا آپ کا کام ہے. اب ہم کلائنٹ کو سامنے بٹھا دیں گے, اس سے کمیونیکیشن کیا کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, وہ آپ کے اوپر ہے. وہ مین ہمارا جو ہے نا بیسیکلی گول ہے. تو مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر کون سی ایسی کمی آ گئی کہ ہمیں آپ کو انسٹیٹیوٹ بنانا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کہ بھئی ہم کیوں انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں. ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم اسکل دے رہے ہیں, اور جو وہ دوسرے ہیں وہ اسکل نہیں دے رہے, وہ ڈگریاں دے رہے ہیں. لیکن ہر ایجوکیشن سسٹم کو میرا خیال کے مطابق کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکل بہت ضروری ہے, بہت زیادہ. اب میں یہ سن رہا تھا کہ جو ہمارے اے فار ایپل بی فار بال یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا بچوں کو, چائنا کے بچوں کو وہ دودھ کو کیسے چونا ہے, وہ گائے کا وہ اس کو وہ سکھا رہے ہیں. ایسے ہی بالکل. سڑک پار کیسے کرنے ہیں وہ سکھا رہے ہیں. ایسے ہی ہے, مطلب کہ وہ ان کا مینٹل لیول میں دیکھ رہے ہیں. سر آپ چائنا تھوڑا دور چلا تھا, آپ انڈیا جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے مین, جس کا ہماری جنگ بھی چلتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو دیکھ لیں سر, وہ ہمارے جو 9th 10th کا بچہ ہے, یہ انٹر کا بچہ جو ہم پڑھاتے ہیں, ان کا بچہ روبوٹکس کے اوپر کام کر رہا ہے. انڈیا کا انڈیا نمبر 1 پہ ہے, نمبر 1 پہ آئی ٹی میں نمبر 1 پہ, وہ روبوٹکس پہ کام کر رہا ہے. ہمارے یہاں پہ روبوٹکس ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ پیرنٹس کو نہیں پتا روبوٹکس کے بارے میں, جو کہ فیوچر ہے, جو کہ ہارڈلی 2030 ایٹ دی لاسٹ ڈیٹ ہے جو ہمارا فیوچر کا روبوٹکس کا نکل رہا ہے. اور ہم لوگ جو ہے اس پہ اے آئی کا زمانہ آ گیا. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اے آئی جو ہے وہ ہمارا مستقبل بدل تو رہی ہے آلریڈی, آلموسٹ بدل. اور جاب والے جو بندے جاب پہ کام کر رہے تھے, جو بosses تھے, انہوں نے بندے نکالے ہیں اور اے آئی کو رکھ لیا. سر دیکھیں جو اے آئی کو کمانڈ دی, اے آئی نے اس نے ایون کہ جو آپ کی جو آپ موویز بنتی ہیں نا وہ بھی اب آج کل اے آئی پہ بن رہی ہے.
بالکل انسانوں کا کام بہت کم ہوتا جا رہا ہے. مطلب اے آئی نے انسانوں کی جگہ لے لی. اور دیکھیں جنہوں نے اے آئی کے اوپر ابھی سے کام کرنا اسٹارٹ کر دیا انہوں نے تو مارکیٹ میں وہ جگہ بنا لی ہے. وہ جگہ بنا لی, وہ جگہ بنا بھی لی اور آگے جگہ سیکیور بھی کر لی ہے. جو نہیں آئے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ نے کہا 2030 میں اینڈ ہو جائے گا, اینڈ ہے. اب ایک بچے 2030 میں پیدا ہو رہا ہے, اس کی تلنا تو غلطی وہ پھر آگے اس کی وہ آگے جنریشن جو ہے 2030 جو ہے یہ بیسیکلی کہا جاتا ہے یہ بیسیکلی ہمارے لیے ہے نا, ہمارے لیے اسٹارٹنگ 2030 اس کے جو کہتے ہیں پیک اٹھنے والا صاحب وہ 2030 ہے اس کا. کہ جو ایک ہائپ کریٹ ہوگی جو چیز, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹائم تھا کہ کمپیوٹر کورس کا بڑا اسکوپ اٹھا تھا, ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی. میٹرک جس نے کیا لو جی کورس کرو جی, کمپیوٹر کا کورس کرو, فاؤنڈیشن کورس کرو, بیسک کورس کرو, یہ دو بڑے نام تھے. سارا اسپوکن کورس کرو, ٹھیک ہے نا. اور یہ سین ہے کہ 2030 تک ہمارے پاس یہ کہ جی اے آئی پہ آؤ, اے آئی پہ آؤ. اچھا میں کتنے کالجز کو جانتا ہوں مطلب کہ وہ اے آئی میں مطلب نا وہ 7 سال کا جو بچہ ہے نا اس کے لیے انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اے آئی کا کورس. وہ بچہ وہاں آ کے اے آئی کا کورس کر رہا ہے. اب وہ فاؤنڈیشن نہیں کر رہا, وہ بیسک کورس نہیں کر رہا, وہ اے آئی کا کورس کر رہا ہے. بالکل, کیونکہ فیوچر میں اے آئی کورس چلنا ہے, فاؤنڈیشن وغیرہ نہیں چلنا. اگر فاؤنڈیشن بھی کورس کروانا ہے نا آپ نے تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ اے آئی کو لے کر آئیں, ساتھ لے آئیں جو اے آئی ٹولز ہیں. جیسے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ ٹیک ایرا جو ہے, اس کے اندر آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے فاؤنڈیشن کا جو کورس ہے اے آئی کو بھی انکلوڈ کر دیا تاکہ جو بچہ فاؤنڈیشن کرنے آئے کسی نہ کسی بہانے سے وہ اے آئی کو سیکھے. بلکہ ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ہم نے لانچ کیے ہیں, ہم نے اے آئی کے ساتھ ہم نے میڈیکل کے کورسز بڑے لانچ کر دیے ہیں. اچھا, باقی ڈفرنٹ کورسز بڑے لانچ کیے ہیں, جس میں اگر میں بات کروں آپ کو کہ آپ کے ٹوٹل کون کون سے ویسے کورسز ہیں ہمارے جو ٹوٹل کورسز ہیں نا, اگر میں آئی ٹی کے ریلیٹڈ جی آئی ٹی کا بتائیں پہلے, تو ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, ٹھیک ہے نا, بلینڈر اسپیشلی 2D 3D اینیمیشن جو آ گیا ہمارے پاس, اے آئی جنریٹو سارا آ گیا ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا. فاؤنڈیشن کورس نہیں ہے, ایڈوانس کمپیوٹر کورس ہے جو اے آئی کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہوا ہے. اور ابھی کچھ ٹائم پہلے ہم نے ریسنٹلی لانچ کیے میڈیکل کے کورسز بھی. اس میں آپ بتا رہے تھے کہ آئی ٹی میں آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے فری لانسنگ بھی کوئی فریلانسنگ بھی کروا دی, جس میں آپ فائیور اور اپ ورک وغیرہ کروا یہ تو فائیور اپ ورک, اس کے علاوہ کافی پلیٹ فارمس ہیں, یعنی کہ وہ چیزیں جو ہمارے پاس پراپر کلائنٹس کے ساتھ ڈیلنگ ہے, بزنس ڈیولپمنٹ ہم وہ کروا رہے ہیں ساتھ میں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں وہ آپ میڈیکل سے ریلیونٹ کیا کام کروا؟ میڈیکل کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو پراپرلی لانچ کیے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں بیوٹیشین کا بھی آتا ہے, بیوٹیشین ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ہوٹل مینجمنٹ کے ہم نے لانچ کیے ہوئے ہیں. اچھا اس کا مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی کی آپ نے جیسے بات کی, ایک ہے میڈیکل فیلڈ کی, اس میں بھی آپ کر رہے ہیں, اور اب ہوٹلنگ ہے جیسے اس کے اندر بھی مطلب کہ اس ویب سائٹ کی جو آپ کی آپ بنائی ہوئی ہے اس کے اندر وہ چیزیں انکلوڈ کر دی ہیں, انکلوڈ کر دی ہوئی. اچھا اچھا ٹھیک ہے. آئی ٹی سے بھی ریلیونٹ ہوں گی اور وہ میڈیکل سے بھی ریلیونٹ, میڈیکل کے ریلیونٹ بھی ہوگی, اس کے علاوہ بھی چیزیں جو ہوں گی اس میں. اچھا لوگ سارے کالجز چھوڑ کے آپ کے پاس کیوں آئے سر؟ ہمارے پاس کیوں آئے, اس کی وہ آپ کا کوئی سرٹیفکیٹ کوئی آپ رجسٹر ہیں کسی جگہ سے؟ لوگ ادارے سے ہم رجسٹرڈ ہیں, ہم یو ایس یو کے ایس پی ٹی ٹی سے رجسٹرڈ ہیں. کیا بتایا؟ ایس پی ٹی ٹی سی. ایس پی ٹی ٹی سی یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ بیسیکلی ہمارے پاس آتا ہے اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, یو ایس یو کے, ہم اس سے رجسٹرڈ ہیں پراپرلی. اچھا مطلب کوئی بھی بچہ باہر جائے سرٹیفکیٹ لے آپ کا, ہمارا لے سکتا, اور وہ مطلب جہاں وہ 1 لاکھ کما رہا ہے پھر وہ آپ کے سرٹیفکیٹ کے بارے 10 لاکھ کما سکتا ہے, مطلب وہ رجسٹرڈ ہے, اتھینٹک ہے, اتھینٹک چیز ہے, رجسٹرڈ ہے پراپر. یہ شارٹ کورسز کی آپ بات بتا رہے ہیں یا ڈگری کی بات؟ جو ڈگری لیول, شارٹ کورسز بھی اور ڈگری لیول بھی بہت. اچھا نہیں, میں نے یوٹیوب کورس کرنا ہے, یوٹیوب کورس آپ مجھے کروا رہے ہیں 3 مہینے کا, تو کیا وہ یہ جو رول ہے جو آپ رجسٹر ہے وہ اس کے اوپر بھی لاگو ہوگا؟ اس کے اوپر بھی کہ وہ بھی ہم کر سکتے لاگو ہوگا ہمارا. ٹھیک ہے. اور جو 2 سال کے ہیں 3 سال کے اس کے اوپر تو ہو گئی, وہ تو ہو گئی نا. ٹھیک ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے لینا کون سا ہے, کیونکہ یو ایس کا الگ ہے, یو کے کا الگ ہے. اچھا وہ الگ الگ ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ کہ یہ گورنمنٹ نے کی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے. اچھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سب یو ایس سے جانا ہوتا ہے. اب یو کے کی پالیسی چینج ہے, یو ایس کی پالیسی چینج ہے. یس, یو کے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے 2 ایئر ڈگری 3 ایئر ڈگری ڈپلوماس کی, اور یو ایس ڈیمانڈ نہیں کرتا, 1 ایئر ڈگری موسٹلی کامن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے تھوڑا سا ڈفرنٹ بھی آتا تھوڑا سا. آج کل کا جو یوتھ ہے آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ ایز اے ٹیچر بھی رہے ہیں, آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں, آپ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے, آپ ایک بزنس کو آن کر رہے ہیں, انسٹیٹیوٹ کو آن کر رہے ہیں, تو آپ کی نظر میں یوتھ کے پاس یا یوتھ کو کیا کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا آپ کوئی ایس ایم ایس دینا چاہیں, کوئی میسج دینا چاہیں, شارٹ میسج کہ یار یوتھ کو یہ کرنا چاہیے دین آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سر کلیئرٹی, اسٹوڈنٹس کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا. نہیں
टीचर क्लैरिटी नहीं दे रहा, या स्टूडेंट को खुद क्लैरिटी नहीं मिल खुद भी रही? नहीं है, स्टूडेंट खुद को भी क्लैरिटी नहीं ले रहा कि उसने करना क्या है, क्योंकि जब स्टूडेंट को तो हम देंगे ना, देखें ना, इदारे तो हम हैं। जब स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, जब उसको पता है कि मैंने ये फील्ड है, मैंने इसमें जाना है, ठीक है ना, अब इदारे का काम क्या होता है कि वहां पे उसने उसको बताना है कि इन 4 में से ये एक ज़्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है ना। हाँ, स्टूडेंट को बेसिकली क्लैरिटी नहीं है कि उसने इन फ्यूचर करना क्या है, ठीक है ना, क्योंकि उसके माइंड सेट जो है ना वो असल में इस जगह पे आता ही नहीं है। तो मेरा जो मेन यूथ को जो कहते हैं ना कि मैसेज भी है वो यही है कि क्लैरिटी पहले मेन चीज़, अपना एक गोल सेट करें कि उन्होंने फ्यूचर में करना क्या चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ होती है कि हम गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है ना, हम फ्रेंड्स सर्कल में बैठे हुए हम चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग अपने फ्यूचर की तरफ इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे। ऐसे ही तो जब तक एक स्टूडेंट अपना एक गोल सेट ना करेगा ना, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, और जब तक गोल सेट करेगा वो हमारे पास आएगा तो हम उसको और क्लैरिटी देंगे कि बेटा इसमें ये चीज का ये फ्यूचर है, ये आपने देनी है, ये हमने देनी, ये स्टूडेंट को नहीं पता, ये स्टूडेंट को नहीं पता, ये आपने उसको से पता होगा मेरा गोल मैंने ये बनाना है और मैंने मेरा फ्यूचर मैंने इसमें लेके जाना है। हम उसको क्लैरिटी बताएंगे कि इसमें आपको इतना टाइम लगेगा, ठीक है ना, और आप इस तरह से जो है ना वो काम कर सकते नहीं। तो आज जो हमारे आप समझ लें कि जो बिजनेसेस हैं, अब बिजनेसेस चाहे वो मोची का बिजनेस है चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेस है, तो वो उसको आज क्या जरूरत है कि वो डिजिटल हो जाए? सर ऑलमोस्ट बिजनेस को डिजिटल की जरूरत है, ऑलमोस्ट को नहीं, अब ऑलरेडी हुए भी होंगे, ऑलमोस्ट हुए भी हुए हैं, और जो नहीं हुए उनको होना चाहिए, उनको होना चाहिए, क्योंकि अब देखें ना हर चीज़ हमारी चली गई, शिफ्ट हो गई ऑनलाइन। आपने ग्रोसरी करनी है ऑनलाइन करनी है, आपने घर की कोई भी सामान मंगवाना है आपने ऑनलाइन जाना है, आपने अपनी शॉपिंग करनी है ऑनलाइन करनी है, यानी कि आपके घर की अगर देखा जाए या अपने एक पर्सन की मैं बात करूँ, उसने घड़ी मंगवानी है, उसने कोई चीज़ मंगवानी है, और वो सब कुछ चला गया ऑनलाइन। अब यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हर बिजनेस को ऑनलाइन आ जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अभी हम रिसेंटली एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, उससे हम बात कर रहे थे, वो आईटी एक्सपर्ट्स थे, तो उनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी जो मोची भी है ना वो भी ऑनलाइन आ रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में ना उसका बिजनेस भी ठप होने वाला है। ऐसा ही बिल्कुल ठीक है। उसने बात की दाढ़ी मूंछ के हवाले से कि अगर आप हजाम है, आप सैलून है आपके पास, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ऑनलाइन जरूरी है। अच्छा, अब जब बंदों के दिमाग में ऑनलाइन की बात आती है ना, इसका मतलब है वो यहाँ पे ये भी समझते हैं कि यार कोई पैसा लग रहा है हमारा, कोई पैसा नहीं लगना आपके पास। आप मिसाल के तौर पे आप ब्यूटी से रेलेवेंट काम कर रही हैं, फीमेल है, कोई आपका कोई शॉप है मार्केट में, फेसबुक का पेज बनाए, ब्लॉग बना ले, फ्री ब्लॉग बनता है, ठीक है, blogspot.com यूज करें, एक आप ब्लॉग बनाए, फ्री बनता है, आपका एक ब्लॉग बन गया, आपने इन्फॉर्मेशन दी, व्हाट्सएप नंबर दिया, व्हाट्सएप के अंदर कम्युनिटी आप बना लें, जो बच्चा जो लड़की लड़का जो भी है, आप जैसे भी काम करें, जो भी बिजनेस है आपका, नंबर उसको नोट करें, उसको स्टेटस पे लगाएं, ठीक है। ये इसका ये क्या है, ये डिजिटल ही है, ये ऑनलाइन इसको ही कहते हैं। लोग कहते हैं वेबसाइट को बनानी है, गूगल साइट्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यस, गूगल साइट बना सकते हैं आप, आपने बड़ी अच्छी बात की, गूगल साइट है, हाँ ठीक है ना, उससे फ्री ऑफ साइट बना सकते हैं आप। अच्छा, जो ब्लॉगर है वो भी वहां पे भी फ्री साइट है, और जो गूगल साइट आपने बताया, गुड, ये भी अच्छा पॉइंट बताया आपने। आप यूट्यूब चैनल फ्री बना ले, ठीक है ना, आप फेसबुक पेज फ्री बना ले, फ्री बनाए, इंस्टाग्राम पेज फ्री बना ले, ये वो चीजें हैं जो हम फ्री बना के, मतलब कि हमें अर्निंग करनी है, बिल्कुल, और डिजिटल होना जरूरी है। और ये आज आप लिख लें कि अगर आने वाले, जैसे आपने हमें जुनेद ने बताया कि भाई 2030 से पहले या 2035 में भी अगर हमारी कोई वीडियो देखे, 40 में देखे, हम हो या ना हो, लेकिन डिजिटल जरूरी है हर बंदे को। मेरा ख्याल है हर बंदे को अपने नाम के आगे डिजिटल लगा लेना चाहिए। इसकी एक और मैं इजी करता हूँ, हमारे घर में अगर घर की बात की जाए, हम इलेक्ट्रिशियन मंगवाते हैं, अब ऑनलाइन आया हुआ इलेक्ट्रिशियन आ गया, लोगों ने देखें, आइडिया की बात कर रहे हैं हम, जैसे आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ठीक है, हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, अब लोगों ने एप्लीकेशन बना दी है, ऐसा ही है, ठीक है, एप्लीकेशन बना दी है। अब जैसे उबर क्रीम है, आपने गाड़ी में इधर से उधर जाना है, पहले लोग रिक्शा को हाथ देते थे, टैक्सी को हाथ देते थे, वो ये कि आपके घर से आप घर से इसी तरीके से प्लम्बर और ये जितने भी चीजें हैं, और आने वाले टाइम में वो अब जो बच्चा पैदा होता है, हमने उसको टेंड करानी होती है, तो बच्चे को बुलाते हैं ना, वो भी डिजिटल आ गया, ठीक है। ये सारा काम डिजिटल होना है, तो आपके पास आइडिया होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, गोल होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी अभी आपने बातें की, प्लानिंग होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। पाकिस्तान में डिजिटल का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के अंदर डिजिटल का फ्यूचर एक बहुत हाई, क्योंकि देखें अभी आपने इंडिया की बात की कि भाई वो पहले नंबर पर चला गया, हम भी तो जाना चाहते हैं, बिल्कुल, मैं जाना चाहता हूँ।
ہمارے یہاں اب کوئی چاہے نہ ضرور جائے. ہے, ہمارے یہاں پہ اسکوپ ضرور ہے, بٹ مین چیز یہ ہے کہ اگر ہم لوگ پراپرلی اس کو ورکنگ کی جائے نا, پھر اور پراپرلی ایک پلیٹ فارم پہ آئے جائیں ہم لوگ, تو ہم پراپرلی کام کر سکتے ہیں. پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ تو بہت ہے, ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان میں. ٹھمکے بڑے لگاتے ہیں ہم. ایسے ہی ہم نہیں, میں بیسیکلی ہم یہ میں تھوڑا سا ان کو سنا رہا ہوں جو باقی لگاتے ہیں. ایسے ہی ہے, تو ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ بہت ہے. ہم کچھ اور ہی دکھا رہے ہوتے ہیں ڈانس وغیرہ اپنا. اگر ہم پراپرلی سب کام کر لیں تو دیکھیں کہ انہیں کام ہوتا ہے اس کا. اچھا, آپ کے خیال میں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس میں کامن مسٹیک جو لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر کرتے ہیں, کوئی ایسی مسٹیک ہیں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کرتے ہیں؟ ویب سائٹ بن گئی, فیس بک بن گیا, یوٹیوب بن گیا, ٹک ٹاک بن گیا, سب کچھ سارے بن گئے. آگے کیا بڑی مسٹیک کیا؟ سب سے بڑی مسٹیک وہ کرتے ہیں اسٹریٹجی کے اوپر. اسٹریٹجی کے اوپر, یعنی کہ وہ صرف سمجھتے ہیں سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگا لینا, نہیں اتنا نہیں ہے, بوسٹ کر لینا, نہیں ٹھیک ہے نا, اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. مین چیز ہوتی ہے اسٹریٹجی, کہ آپ نے اس بزنس کو گرو کیسے کرنا ہے. اس کے لیے ہوتے ہیں کورسز جو کہ ہم اس ویڈیو میں پوڈ کاسٹ کی صورت میں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اویئرنیس دے رہے ہیں کہ انڈائریکٹلی ایک بندے نے منہ اٹھا کے چینل بنا لیا, ایک بندے نے سیکھنے کے بعد چینل بنائے, تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ٹھیک ہو گیا, اسٹریٹجی ضروری ہے. اچھا, اے آئی ٹول کے اوپر ہم نے بات کی. میں چاہتا ہوں کہ یار اے آئی ٹول مطلب پاکستان والے کیوں نہیں بنا رہے, ہمیں بھی بنانے چاہیے نا اپنے, کیونکہ اے آئی تو ایک نام ہے, اے آئی ٹول کے اندر نا ڈفرینٹ برانچز ہیں, ٹھیک ہے, ہر ایک برانچ میں اب آپ کسی چیز میں ایکسپرٹ ہو تو آپ وہ ٹول بناؤ گے, اور وہ اے آئی کے اندر انکلوڈ ہو جاتا ہے, اور پھر ہر بندے کو ہیلپ ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو اے آئی کا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ زمانہ ہے. اچھا, جو آن لائن ارننگ جو ہے یہ واقعی میں ہم اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ریئل ہے یا فیک ہے, لوگ کر بھی آن لائن ارننگ دیکھیں, آن لائن ارننگ دو طرح سے بھی ہے, ایک ریئل ایک فیک ہے. اب ریئل کی اگر بات کرو نا, اگر تم جاتے ہیں نا اتھینٹک پلیٹ فارمس کے اوپر, جیسے فائبر ہو گیا, اپ ورک ہو گیا, فریلانسر, پھر کامیابی ہے. ہاں, اگر آپ کوئی ایسے پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں جو اتھینٹیکیشن ہی کوئی نہیں دے رہا آپ کو, جو آپ کو آپ کی پرائز کی اتھینٹیکیشن نہیں دے رہا, وہ آپ کی پرائز کی سیفٹی نہیں دے رہا, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ جانے کا آپ کو اسکیم ملے گا وہاں پہ, وہ فیک ہے سارا, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے پراپر کرنا ہے تو آپ اس پلیٹ فارم پہ آئیں جس کی واقعی انڈیکیشن ہے, جو واقعی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی پرائز جو ہے, جو پیسے ہیں آپ کے, وہ آپ کو ویلیویبل ہے, سیف ہیں, اور آپ کو پراپر دے بھی رہے. تو اس کے لیے پھر یہ کہ فائبر ہے, اپ ورک ہے, ابھی ریسنٹلی بلکہ شام سرور کو جانتے ہوں گے آپ, ان کا ورک چیل بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے نا, پاکستان کا الگ ہے وہ, اور بٹ وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے ورک چیل کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی بڑا پلیٹ فارم ہے, یعنی کہ اس کو چوز کریں جو واقعی اتھینٹک پلیٹ فارم ہے. کالس کے اوپر, ٹھیک ہے نا, میسنجرز کے اوپر, فیس بک پیجز کے اوپر, ان پہ ٹرسٹ نہ کریں, ان پہ ٹرسٹ نہ کریں. بالکل ایسے. میں یہاں پہ یہاں پہ سر ایک بات اور میں کہوں گا, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے دیں, ہم آپ کو جاب دیں گے, وہ سر فیک ہے. وہ جیسے رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اتنی رجسٹریشن دیں اور آپ کا کام ہو جائے گا, یہ سارا فیک ہے. دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے اتنے پیسے گھر بیٹھ کے کمائیں, یہ بھی فیک ہے. ٹھیک ہے, آن لائن آپ کے پاس فیس بک پہ سب سے زیادہ ایڈ چلتے ہیں کہ گھر بیٹھے اتنے پیسے کمائیں, فیک ہے. میں بلیو کریں کہ میں میرے پاس موبائل میں ایسی فیمیلز میل ایڈ ہے جن کا میں اسٹیٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں. ایک لڑکی گئی ہے اے ٹی ایم کارڈ, اس میں مطلب اے ٹی ایم مشین کے پاس کارڈ نکلوایا ہے, وہ پیسے نکال رہی ہے, اور وہ فلاں وہ ویب سائٹ کا نام یوز کر رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی میں لاکھوں کما رہی ہوں. ایک لڑکی ہے, ایک لڑکا ہے, وہ بڑے اچھے اسٹیٹس لگاتی ہے کہ موٹیویشنل اسٹیٹس, اتنے لاکھوں کمائے, اتنے. اچھا جی, پوچھو کیا کام ہے, وہ مطلب کہ ان کو پتہ ہی نہیں کیا کام ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ آ جاتے ہیں جی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں ہم, مطلب ایسی. اور معذرت کے ساتھ اس فیلڈ میں جو میرا 4 سال کا ایکسپیرینس ہے نا, فیمیل زیادہ ہے. ایسے ہی ہے, 2 لڑکیاں ایڈ کرو, وہ 2,000 روپے دیں گی, وہ 2 کہیں گے اور 2 کو ایڈ کرو, پھر اور 2. یہ نیٹ ورک بنتا ہے, یہ چین بنتی ہے, یہ انڈائریکٹلی اسکیم ہے. ایک ہوتا ہے آپ نے مجھے پیمنٹ دی میں کھا گیا, ایک ہوتا ہے انڈائریکٹلی اسکیم, میں آپ کے ساتھ بھی ہوں لیکن میں آپ کو پیسے بھی کھا رہا ہوں. ایسے ہی ہے, یہ انڈائریکٹلی اسکیم ہے. تو وہی نا, جو لوگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اتنی پیمنٹ دیں اور ہم آپ کو جاب دیں گے یا کام دیں گے, وہ اسکیم ہے. یہ جو ویب سائٹس آتی ہیں نا, یہاں پہ ویب سائٹس کا بڑا میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. جو ویب سائٹس آتی ہیں نا, یہ کوئی آسمان سے نہیں ٹپکتے, یہ میرے آپ جیسے بندے ہوتے ہیں. لیکن بات ہے کہ کوئی بندہ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے. اب جو غلط کام کر رہا ہے, جو نیگیٹو کام کر رہا ہے, اس کا کام ہی پیسے. ایک ویب سائٹ ایسی ہے, آپ بٹن دبائیں, وہ ایک نہ ایسے چلتی ہے, وہ ہماری کلوک نہیں چلتی, وہ ایسے چلتی ہے, جہاں پہ جو نمبر آتا ہے 100 نمبر آیا, 100 کوائنز مل گیا آپ کو. اب ایک لڑکی ہے, میں جانتا ہوں اس کو, مجھے اس نے بتایا کہ سر فہد میں یہ کام کر رہی ہوں. میں نے کہا ہے
کیسے؟ اس نے مجھے بتایا، کہتی میں ایسے کلک کرتی ہوں، انہوں نے چیٹ روم بنایا ہوا ہے، ادھر کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. ایسے ہی گیم سے بیٹھے ہو آپس میں بات چیت کرو. انڈائریکٹلی ویب سائٹ پہ لگی ہوئی ایڈز. ایسے ہی اب ویب سائٹ پہ جو ایڈ لگی ہے نا، اس سے وہ پیسہ کما رہے ہیں. ایسے ہی بالکل اونر پیسہ کما رہا ہے، یہ پاگل بنے ہوئے، یہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں. اب 1000 کوائنز آئیں گے، پھر پتہ نہیں کتنے آپ کو جائز کیش میں پیسے آئیں. اب سر پتہ نہیں جائز کیش میں آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے. ہاں نہیں، کئی لوگ بھیجتے ہیں. میں آپ کو ایک اور اسکیم بتاتا ہوں. ایسی ویب سائٹس بھی ہیں، بیسکلی ہمیں یہ اچھا ہو جائے گا، ہم اسکیم بتا دیں گے. ایک ایسی بھی ویب سائٹس ہیں، میرے اپنے کزن نے 5000 روپے جمع کروایا، اس کو 10 مل گیا. بلیو می کہ 10 مل گیا. اچھا اس نے مجھے نہیں بتایا، اس کو پتا ہے کہ میں، حالانکہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اس نے نہیں مجھے بتایا. اس نے اپنے دوست کو بتایا، دوست نے 10 لگایا، 20 مل گیا. اسی ٹائم پیسے آ جاتے تھے 10 15 20 منٹ بعد. 4-5 مل کے نا، اس نے 30 لگایا، اس نے 35 لگایا، ویب سائٹ ختم ہو گئی. وہی نا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی پبلسٹی کر دی. اب اس نے جب زیادہ پیسہ کمایا تو ویب سائٹ ختم ہو گئی. تو یہ انڈائریکٹلی اسکیم ہے. ایسی چیزوں پہ نہ جائیں. ایسی چیزوں پہ لڑکیاں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، میں نے جو نوٹ کیا فیمیل زیادہ ہے. وہ کیوں زیادہ ہے؟ اسکول میں کام کر رہی ہیں، ایک لڑکی پھنسی ہوئی ہے ویب سائٹ میں، اس نے کہنا جی اس کو بھی لگا لو. اس نے اپنے پیسے کو ریکور کرتے ہوئے، وہ کافی ہیں چیزوں کے اندر. میں بتا رہا ہوں بہت زیادہ ہے. بہت ساری ہیں. آج بھی میری ایسی ہے. اچھا، یہ جو پاکستان میں بگنر فری لانسنگ میں سب سے زیادہ کون اسکل ہم، مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو، اس کو کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، ایسی رہے گی، ویٹ کریے. ایک بگنر کتنے ٹائم میں آن لائن ارننگ سٹارٹ کر سکتا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ ایک بگنر لیول پہ اگر کوئی پرسن ہے، وہ کتنے ٹائم میں آن لائن ارننگ سٹارٹ کر سکتا ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے؟ آپ کوئی کورس ایسا کروا رہے ہیں؟ ہم کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم فری لانسنگ کہیں گے، اس کو بزنس ڈیولپمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، فری لانسنگ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ منیمم 3 منتھ، میکسیمم 6 منتھ. میکسیمم 6 منتھ، مطلب ہم سال کا رکھیں، سال کا کہ آپ کی ارننگ ہو رہی ہوگی. اس میں یہ ہے نا کہ جو بچہ ہے وہ خود کتنی ایفرٹ کرتا ہے. اگر وہ آج اکاؤنٹ بناتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں 6 مہینے اوپن نہیں کرنا، تو ارننگ تو نہیں ہوگی. تو آن لائن ارننگ کے لیے ڈگری ہونا ضروری ہے ہمارے پاس؟ وہ ڈگری ہونا لازمی نہیں ہے، اس کے لیے اسکل ہونا لازمی ہے. کہ آپ نے جو چیز بیچنی ہے نا، وہ آپ کو آنی چاہیے. آپ کو بیچنا آنا چاہیے، بیچنا آنا چاہیے آپ کو. آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے بیچنی ہے، وہ کیا ہے، گرافک ڈیزائننگ سروس بیچنی ہے، اس کا آنا چاہیے. یوٹیوب مارکیٹنگ سروس بیچنی ہے، آپ کو وہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ سروس بیچنی ہے، آپ کو وہ آنا چاہیے. مین چیز ہے یہی کہ آپ نے جو سروس اسکل بیچنی ہے وہ ہے کیا. فری لانسر جو پرسن ہوتا ہے، اس کو کلائنٹ ملتے کہاں سے ہیں؟ کلائنٹ کہاں سے ملتے ہیں؟ سر دیکھیں، اس کے لیے ڈفرنٹ پلیٹ فارمس ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی پہلے بات بھی کی ہم نے، ٹھیک ہے نا. فائور ہو گیا، اپورک ہو گیا، guru.com ہو گیا، ورکچیس ہو گیا. اس سے لنکڈن بہت زیادہ ہے آپ کے اندر. ہاں، مطلب اس میں ادھر ان پلیٹ فارم سے ہمیں کلائنٹ مل سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس پلیٹ فارم پہ جانا چاہیے. اگر آپ کے پاس اسکل ہے، آپ کے پاس اسکل ہے، آپ اس اسکل کو بیچ سکتے ہو. یہاں پہ ایک پوڈ کاسٹ میں بڑی اچھی بات کی تھی، ولید عارفین ایک ہمارے ہیں فرینڈ، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی فہد بھائی، اگر آپ فری لانسنگ کا کام کرنا چاہتے ہو، فائور پہ، اپورک پہ کام کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو چیز کو بیچنا آنا چاہیے. اور اس نے ایک ورڈ یوز کیا، پرابلم سولوشن. گورو کو چاہیے پرابلم سولوشن. مجھے بڑا اچھا یہ ورڈ لگا کہ آپ کے پاس پرابلم کا سولوشن ہونا چاہیے، آپ پیسہ کما سکتے ہیں. پرابلم تو آلموسٹ اس کے پاس ہے. ہاں، لیکن ہمیں سولوشن دینا، اس کو سولوشن ہم نے دینا، اور اسی کے پیسے ہیں، اسی کے پیسے ہیں. اور یہی آن لائن ارننگ ہے. ٹھیک ہے، آپ لیگل وے سے، لیگل جیسے آپ نے کہا جی نہیں جی یہ ویب سائٹ ہیں، یہاں پہ لیگل کام ہے، یہاں پہ آپ ارننگ کر سکتے ہیں. اچھا، میں لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کوئی ایسی ایڈوائس جو آپ اسٹوڈنٹ کو دینا چاہتے ہو، ہونیسٹلی ایڈوائس. جو ایڈوائس ہے وہ یہی ہے، مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اسکلس پہ، ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنی اسکل سے فوکس کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکل کے ساتھ ہے نا، وہ یہ کہ اپنا جو گول ہے نا، اس کو مینٹین کریں کہ انہوں نے گول بنانا کیا ہے، گول کو کرنا کیا انہوں نے، جو فیوچر ان کا ہے انہوں نے کیسے لے کے چلنا ہے، اور انہوں نے کتنے ٹائم میں، اپنا ٹائم بنا لیں گے نا کہ میں نے یہ ٹائم اتنے ٹائم میں کرنا ہے. میں نے اگر یہ کورس کیا تو میں نے اتنے ٹائم میں کرنا ہے، اور میں نے اس کا جو پرپز ہے میں نے اس کو ٹھنڈک طریقے سے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اپنا پہلے تو گول بنائے وہ، اور پراپر اسکلس کو بھی ٹائم دیں. ٹھیک ہے نا. ڈگری تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کریں، وہ ایک بندگی کرنی چاہیے وہ تو. ٹھیک ہے نا. بٹ اسکل پہ زیادہ فوکس کریں ساتھ ساتھ. اچھا جی سر جنید، تھینک یو سو مچ آپ کا آنے کا. اور جنید بھائی سے جو ہم نے چیز سیکھی وہ یہ سیکھی کہ بھی اسکل ضروری ہے، کلیئرٹی ضروری ہے، پازیٹیوٹی ضروری ہے، آپ پہ گول سیٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس پلاننگ ضروری ہے. پلاننگ کا مطلب ان کا یہاں پہ یہ ہے کہ سوچنا ضروری ہے.
ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس پلاننگ کر لی اور بس آپ بیٹھ گئے, سوچ کے اسٹیپ بھی لینا ہے. بالکل. بڑا اچھا ہے سمجھ لیا کہ بھائی سوچ, پازیٹیوٹی جو سوچ ہے نا آپ کی وہ ضروری ہے. اب اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سوچ کے ساتھ ساتھ جب آپ نے سوچ تو لیا, گول سیٹ کر لیا, کلیئرٹی بھی آ گئی, اسٹیپ بھی ضروری ہے. اگر آپ نے اسٹیپ بھی نہیں لیا تو جنید بھائی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہم نے تو اپنی انفارمیشن دے دی آپ کو, ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.